محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے ایمان کی جان کیا ہے۔ واٹ از دا ایسنس آف اوور ایمان، پلر آف اوور ایمان۔ ایمان کمپلیٹ کب جا کر ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، یقیناً اللہ پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے، مگر کمپلیٹ ایمان جب تک نہیں ہوتا جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ایمان جب تک ہم نہیں لاتے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مومن نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ نہ کہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آپ ایمان کی بھی جان ہیں۔ اچھا، اب ایک تو ایمان لانا ہے، اور اب اگر کامل مومن بننا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، اور کتنی کرنی ہے وہ بھی نبی پاک نے بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر فاروق کہتے حضور اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آقا فرماتے عمر اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، بات سمجھانا یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہے، مگر لیول آف محبت جو ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہم سب ایک اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے نا؟ مانا پتہ ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تقریباً آدھا خطبہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن مانا نہیں پتہ، نہ پوچھنا ہے، اتنی دیر میں تو حساب ہو جاتا ہوگا تھوڑا سا دکان کا۔ اللہ کے بندوں، کبھی تو کوئی امام صاحب کو کہو مجھے اس کا ترجمہ دے دے، میں یاد کر لوں تاکہ آپ ہر جمعے بیان کریں تو میں سنوں تو اسی کیا کہہ رہے ہیں، بس سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب سنو یہ کیا ہے، 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ مانا کیا ہے اس کا؟ اس کا مانا یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جائے، سب سے زیادہ پیار آقا سے ہو جائے۔ اچھا، ایک بڑا لاجیکلی کوسچن ہے کہ یار محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کوئی کر نہیں سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کو کہے اس سے فلاں سے محبت کرو، بعض اوقات بھائی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں مگر محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو خود ہی ہوتی ہے، بندے کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، زبردستی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یار دونوں آپ آج سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ میرا دل اس کی طرف راغب ہوگا تو میں پیار کر لوں گا، تو میں محبت کر لوں گا۔ اٹس ناٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے پر کسی سے پیار کر لوں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کیسا حکم ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ کرو؟ تو محبت تو خود سے ہی ہوتی ہے، محبت ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا سکتی، انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے، بغیر دانستہ ہو جاتی ہے۔ تو اب تو یہ کوسچن کریٹ ہو گیا، تو چلو آج ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے محبت ہوتی کیوں ہے۔ واٹ از دا ریزن ٹو بی ان لو اینی بڈی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ تو علماء نے اس کے 3 ریزن بیان کیے ہیں، اور ہم لاجیکلی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ بندہ بڑا حسین ہوتا ہے، انسان قدرتی طور پر حسین لوگوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا تو وہ حسین ہوتا ہے، اچھا حسین نہیں ہے، نارمل سا چہرہ ہے مگر ہے بڑا باکمال، اسپیشل، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ ابھی جو نارملی فٹ بالر تو کرکٹر اور پتہ نہیں اسپورٹس مین یا گلوکار اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ شاید خوبصورت نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن ان کا کمال، ان کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا ریزن پتا کیا چلا کہ ایک تو حسین سے پیار ہو جاتا ہے یا ایک باکمال سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسری ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ باکمال بھی نہیں ہوتا، حسین بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ کیئرنگ بہت ہوتا ہے، وہ خیال بڑا رکھتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں یار یہی میرا سب کچھ ہے یار، جب موقع آتا ہے یہی کھڑا ہوتا ہے، پیار ہو گیا، اس سے دل لگ گیا۔
اٹ مینس دیر آر 3 ریزن. یاد رکھیے گا کہ 3 وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو تو انسان کا دل جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اچھا مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ محبت بھی کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے, اور میں انسان ہوں, میرا دل تو ان 3 چیزوں کی طرف کھنچتا ہے. اب آؤ ان تینوں چیزوں کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 3 کیٹیگریز میں ان کی شخصیت کیسی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسن کی, حسین کی. اللہ اکبر. اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین تو اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے. بات چلے حسین حسن کی بات تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نا, تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلے دنیا میں جتنے حسین ہیں, آپ کسی بھی حسین سے انسپائر ہوتے ہیں, ایڈمائر ہوتے ہیں, سب سے زیادہ انسان دیکھیں میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟ میرے پسینے میں, آپ کے پسینے میں ایک اسمیل ہے. ہم چاہتے ہیں یار یہ پسینہ جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ دے, یا تو مجھے نہ دے یا کسی کو نہ دے. جس بھی حسین سے تم پیار کرتے ہو نا اس کے پسینے میں بو آتی ہے, اور میں جس حسین کی بات کرنے آیا ہوں اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں. مہکتے بھی کیسے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں, جب ہم بیان کر کے نکلے تو لوکیشن تھی, لوکیشن کھولی اور ہم سیدھا گھر پہ آ گئے. بڑا آسان ہو گیا, پہلے بڑا مشکل تھا کہ بھائی ذرا فیڈرل ایریا میں جانا, فلاں ہاسپٹل کے بعد سیدھی گلی میں, پھر 2 گلیوں کے بعد الٹی گلی میں, پھر ایک کھمبا نظر آئے گا, پھر لال کلر کا گیٹ نظر آئے گا, ڈھونڈ کے حل برا ہو جاتا تھا. آج سے 2-4 سال پہلے. اب جب سے لوکیشن آئی ہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے, سیدھا بندہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آسانی ہو گئی. اچھا میرے صحابہ کے پاس بھی بڑا لوکیشن سسٹم تھا, اس زمانے میں بڑا نیویگیشن سسٹم تھا. ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, گلی کے کنارے کھڑے ہوتے تھے, خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے. کیسا پسینہ کہ گلیاں مہک جایا کرتی. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے تو مہکی تھی, ارے آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ, عاشق رسول ہو, اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, وہ ہوا سونگ کر بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں, یہ ہوائیں اور ہیں, یہ خوشبو بتاتی ہے کہ کوئی گزر کر گیا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ہے کوئی ایسا حسین جس کا پسینہ ایسا ہو؟ اور حسن کی تو کیا بات ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نبی پاک کی آمد سے پہلے بنایا نا, تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حسن کیسا تھا, قرآن میں ان کے حسن کا ذکر ہے. ان عورتوں نے ہوا کیا کہ زلیخا وہ ملکہ تھی, حضرت یوسف سے محبت کرنے لگی. اس کی سہیلیوں نے کہا تم ملکہ وہ غلام, تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. ان سب کے ہاتھ میں پھل دیا, چاقو پکڑا دیا, اور کہا جب یہ تمہارے سامنے آئے تو اس پھل کو کاٹنا. جب وہ قریب سے گزرے, آپ کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی. اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے, یہ تو جنس بشر سے نہیں, یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ, یہ تو فرشتے جیسے دکھتے, اتنا خوبصورت چہرہ. ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے, حضرت یوسف کو حسن و جمال کا ایک حصہ عطا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو پورا حسن عطا کر دیا گیا. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین میں بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا, مگر ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا کہ جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا, بعد میں کسی کو عطا نہیں ہوا. بلکہ سنو, بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جناب رسول اللہ کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹنا پسند کرتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب یہ شعر کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ شاید میں پورا بیان ہی اس پہ کروں تو سمجھنا ہے اور نکل جائے گی بات, لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے, یقیناً حسن یوسف کمال کا تھا کہ عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں بے ساختہ کاٹ لی. ذرا سمجھیے
سمجھیے گا اس شعر کی خوبصورتی کو، جو شاعری کو سمجھتے ہیں ایمان تازہ ہوگا، اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں حسن ایک کیا چیز ہے؟ حسن ہے، کس کا ہے؟ یوسف کا ہے، کاٹی نہیں کٹ گئی انڈیلیبریٹلی۔ کیا کٹی؟ انگلیاں۔ کس کی انگلیاں؟ عورتوں کی۔ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی۔ 6 سے 7 باتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھیے گا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 باتیں آپ نے بیان کر دی، مگر آپ کہتے ہیں حضور وہاں تو حسن تھا، یہاں تو صرف نام ہے۔ دیکھ کر انگلیاں کاٹی نا، یہاں نام پر، اور کٹنا اور ہے اور کٹانا اور ہے۔ ایک بار کٹنا اور ہے، بار بار کٹانا اور ہے۔ ادھر عورتوں نے کٹائی، ادھر مرد کٹا رہے ہیں، ادھر انگلیاں کٹوائیں آقا، ادھر تو سر کٹا رہے ہیں۔ وہ مصر کی عورتیں تھی، عرب کے مردان عرب ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کے حسن کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا حسن کیسا؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن صحابہ نے بھی دیکھا نا، انہوں نے کیا بیان کیا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو گھر میں ہی ہوتی تھی نا، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر فرماتی کہ میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی لم یصفہ واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر۔ کہتی جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ۔ کہتے ہیں آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی کے دانے ہیں، جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے نبی پاک حسین و جمیل ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر۔ جب رسول پاک خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا، یوں معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اصل میں شاعروں کے لیے مثال دینے کے لیے چاند کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جدھر اشارہ فرما دیتے ادھر چاند گھوم جایا کرتا۔ حضرت عباس یہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے۔ آپ کہتے حضور میں ایمان جب وہ لائے نا بعد میں، تو خود کہتے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں ایمان لایا، میری ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا۔ بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا، آپ کے میرے کبھی چاچا تایا دادا بزرگ آئیں اور آ کر کہیں ہماری جوانی میں یا ہماری بڑی عمر میں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے، ماننا پڑتا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہماری شرارتیں بتاتے ہیں، ہم شرمندہ بھی ہو جاتے تھے ہیں کہ تم تو یہ کرتے تھے۔ ہم کہتے اچھا بابا آپ کو پتا، ہمیں کیا پتا۔ نبی پاک سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جب جھولے میں تھے، کتنی چھوٹی عمر ہے، اب جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا مجھے کیا معلوم بچپن میں کیا ہوتا تھا۔ سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ آقا چاند کے سجدے کی آواز سنے، امتی درود پڑھے تو کیوں نہ سماعت فرمائیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے حسن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر سبحان اللہ ایک حدیث بیان نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن سمورہ 14ویں رات کا چاند تھا، اندھیری رات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جب گاؤں ویلیج میں جائیں تو چاند بھی بڑا پیارا لگتا ہے، تارے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اب تو لائٹیں وغیرہ شہر میں ہوتی ہے، ہمیں چاند اور تاروں کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، مگر ویلیج کے اندر گاؤں کے اندر اب وہ ریگستانی علاقے تھے، لائٹنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میں نکلا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور میں نے اچانک دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر میرے آقا کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہائے 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 ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نبی پاک کی سیرت میں بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے، مگر 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یوں دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں، مگر وہ 2 خواتین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔
1400 سال ہو گئے، آج تک ان کے نام لیا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں۔ وہ خواتین کون ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ ایک ہیں بی بی دائی حلیمہ، یہ نارمل دائی، بہت ساری دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، مگر وہ دائی حلیمہ وہ نصیب والی ہے جس کی گود میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ اور جیسے ہی بھی دائی حلیمہ نے نبی پاک کی خدمت کی، ارے سیرت کی کون سی کتاب ہے جب بھی نبی پاک کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے دائی حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ بڑے کمال کے واقعات ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ کے کہ جو اونٹنی آتے آتے تو پیچھے رہ جاتی ہے، آقا کو لے کر جا رہی ہے تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہے، بکریوں کے تھن بھر جاتے ہیں، بکریاں فربا ہو جاتی ہیں، رات بھر جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں، گاؤں والے پوچھتے حلیمہ یہ ہو کیا گیا ہے، تم رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ کہتی تھی چراغ تو نہیں جلاتی، نور والے چہرے والا بچہ لے آئی ہوں، ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے، بکریاں فرما ہیں۔ اور جناب بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر جاگ گئی۔ ایسی ایک اور خاتون ہے، اللہ اکبر، اس خاتون کے نصیب بھی کیسے جاگے؟ ہجرت کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کفار تلاش کر رہے تھے، گرفتار کرنا تھا، انٹرسپٹ کرنا تھا، باقاعدہ فوجیں روانہ کی گئی تھی کہ جو ان کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ تو جناب کافی لوگ نکل پڑے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ مدینے جانے سے روکا جائے۔ اب اسی دوران راستے میں سفر کرتے 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 ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون کا کام ہی کھانا وغیرہ مسافروں کو بیچنا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے، بڑی لاغر سی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس نے تو کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا، اس کے اندر دودھ ہی نہیں بچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، نبی پاک نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب دودھ نکالا گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ پیارے آقا نے دودھ پیا، بی بی سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، ایک غلام ساتھ تھا اس نے دودھ پیا، پھر بھی سارے برتن بھر گئے، بکری فربا۔ نبی پاک کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے خیمے میں وقت گزرا، اور وقت گزار کر نبی پاک تشریف لے گئے۔ وہ خاتون پیارے آقا کو پہچانی نہیں، نہ نام پوچھا، وہ سمجھا ایک نورانی چہرے والے آئے تھے۔ ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے اور آ کر کہا کہ اے ام معبد یہ گھر کا حال کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا، گھر میں بڑی رونق سی ہے؟ تو کہتی ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، یہ ان کی برکت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان کے شوہر نے کہا بتاؤ تو سی وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے، اس خیمہ جس کو کہے کہ بستی میں رہنے والی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، یقین کریں وہ موتیوں کی طرح الفاظ ہیں۔ اور اس خاتون نے جو حلیہ بیان کیا، کبھی بھی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوگا حضرت ام معبد کے یہ الفاظ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں،
تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر
بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت؟ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ اتباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔